ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ آج میں اس لیے اس موضوع کو لایا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں باقیوں کو شریک کرتے ہیں۔ آج میں اس لیے اس موضوع کو لایا تاکہ سنیوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کریں اور غیروں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہمارے اوپر یہ نہ لگا، ہمارے پیچھے یہ الزام نہ لگایا جائے، اور اگر ہمارے سنیوں میں ایسی کوئی غلطی ہے تو اپنی ٹھیک کریں۔ اللہ نے فرمایا میں اکیلا ہوں، میں نے بھی کسی کو پیدا نہیں ایسا کیا جو میرے سلسلہ پشت نسب میں ہو جس طرح انسان میں ہوتا ہے، نہ ہی فرمایا میرا اس طرح کا کوئی خاندان، نہ ہی میں کسی سے پیدا ہو کر آیا۔ فرمایا ولم یکن لہ، بس سن لو آخری اعلان یہ ہے، کفوا، کف کہتے ہیں ہم سر ہونے کو، برابر ہونے کو۔ فرمایا میرا برابر کوئی نہیں، جو میری ذات ہے اس کی برابری کسی کو نہیں۔ فرمایا میں اس وقت بھی رب تھا جب کائنات کا یہ نظام بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی میں رب تھا، اور اس وقت بھی میں رب ہوں جو تجھے پتہ ہی نہیں، جو تو سوچ سکتا بھی نہیں۔ فرمایا کہ یہ میری رب کی ربوبیت ہے، میرا یہ تعارف ہے۔ فرمایا کہ میرا تعارف دیکھنا ہے تو میری کتاب سے دیکھ کہ میرا تعارف کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ فرمایا اللہ لا الہ، فرمایا لا میرے برابر کوئی نہیں، الہ کوئی معبود نہیں، الا وہی ہے، الحی القیوم، وہ حی القیوم وہی ذات ہے، وہ زندہ ہے اور باقی ہے اور رہنے والا، وہ تب سے بھی جب ہم کوئی بھی نظام نہیں تھے تب بھی وہی تھا، اور جب ہم چلے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا 40 سال تک سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا 40 سال ایسے گزریں گے جب نظام قدرت میں یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا سب کچھ مٹ جائے گا، صفا ہستی سے مٹ جائے گا۔ اللہ فرمایا میں پھر صبح خود پوچھوں گا، ہر روز کی صبح کے وقت میں پوچھوں گا آج کون ہے دنیا کا بادشاہ، آج کون ہے دنیا کا بادشاہ، اس کو لاؤ اور میرے سامنے کھڑا کرو، میں اس سے پوچھوں کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ فرمایا میں پوچھوں گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ فرمایا ہر طرف خاموشی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا پھر میں ہی فرماؤں گا کیا، للہ الواحد القہار، آج واحد اس قہار ذات کی بادشاہت ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سورج کو دیکھا اور دیکھ کر میں نے اس کی اندازہ لگایا، میں نے سمجھا شاید میرا خدا یہ ہے، میرا رب یہ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ہے میرا رب۔ جو چاند ہے، سورج کو دیکھا، میں نے کہا یہ ہے میرا رب، ستاروں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ رب۔ ہر ایک بات کو جب ڈوبا دیکھا تو فرمایا جو ڈوبے وہ رب نہیں ہوتا، جو ڈوبے یا وہ رب نہیں ہوتا۔ فرمایا جب سورج طلوع ہوا تو میں نے کہا یہ بہت بڑے عروج سے آیا ہے، جو اتنے بڑے عروج سے آیا یہ میرا رب ہے۔ فرمایا فلما افل قال لا احب الافلین، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا سورج بھی ڈوب گیا، میں نے کہا میرا رب وہ ہے جو ہر وقت میں آیا ہے، جہاں میں ہوں وہاں ہے۔ میرا رب وہ ہے جہاں میں ہوں وہ وہاں ہے، جہاں میرا دل نہ ہو وہاں وہی ذات آئے تو وہی میرا رب ہے، کوئی اور میرا رب ہے۔ اب مقدر کسی قوم بیچارے کا
کوئی کہتا ہے میرا یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا یہ ہے۔ تیرا کون ہے؟ تیرا وہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ یہ ہے تعارف اللہ کی ذات۔ اس کے بعد تعارف ہے نبوت کا، اس کے بعد تعارف ہے نبوت کا۔ نبی کہا جاتا ہے وہ بات، وہ کام جو عام انسان نہ کر سکے، جو عام لوگ نہ کر سکے، اگر وہ کام کرے عادت سے ہٹ کر تو اس کا نام ہے نبوت۔ مثال، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو کر کے دکھا۔ بڑے بڑے جادوگر ہیں، کوئی کالا جادو، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی سفید، ہر طرح کے کرتے رہے، لیکن کسی نے اگر چاند کو ٹکڑے کر کے دکھایا ہے تو دکھایا۔ آئے بڑے بڑے نام آئے، بڑے بڑے فنکار آئے، اور حقیقت ہوا کرتی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے دیکھا کہ لوگ نہیں مانتے، مسلمان بڑے سخت ہیں، اس نے کہا اپنے بیٹے کو مرزا بشیر کو کہا کہ تم ایسا کرو، فلانے کنویں کے پاس نا ادھر یہ سنڈا لے جاؤ، اس کنویں کے اندر اس کو پکڑ کے 3 بندے تم گرا کے سائڈ میں چلا جاؤ، اس کو کنویں میں گرا دو۔ اس نے کہا اچھی بات۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اگر اس کو گراؤں گے بیچارہ یہ تکلیف ہوگی، کنویں میں گرائیں گے مر جائے گا۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، مجھے حکم ملا ہے اس کو گرا دو۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو پکڑ کر لے گئے، گرانا 3 بندوں نے، بندے بڑے تکڑے تھے، سڈا بھی بڑا تکڑا تھا۔ اس کو جب گرانے لگے تو انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی طاقت لگائی، وہ ان سے نہ گرا۔ اس نے کہا گرانا اس وقت میں جب ادھر سے سورج طلوع ہو، اس وقت میں تم نے گرا دینا، سورج کی ٹکیاں جیسے نکلے تم نے گرا دینا۔ سورج کی ٹکیاں نکلی، تھوڑی دیر گزرے، مرزا قادیانی نے کہا میرے پاس ابھی وحی آئی ہے، میرا ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مٹھن لال۔ مرزا قادیانی کے 2 فرشتے تھے، ایک کا نام تھا ٹیچی، پنجابی میں ٹیچی، اور دوسرے کا نام تھا مٹھن لال۔ یہ اس کے 2 فرشتے تھے۔ کہتے ابھی میرے پاس آیا ہے مٹھن لال، وہ کہتا ہے فلانے کنویں میں سنڈا گر گیا ہے، جلدی بھاگو، اللہ فرما رہے میں بڑا ناراض ہو جاؤں گا اگر گرا نہیں تو۔ بندے اس زمانے میں اس کو جیپ دی تھی انگریز نے، تو اس کے اوپر سوار ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا بندے بٹھاؤ گاڑی میں، جلدی سے جاؤ، فلانے کنویں میں سڈا گر گیا ہے، اس کو نکال کے آؤ۔ انہوں نے دور سے آواز لگائی، بندے دیکھا، انہوں نے کہا آپ صبر کریں، ہم آ رہے ہیں، اکٹھے مل کے نکالتے ہیں۔ وہ جھاڑیاں تھی، جھاڑیوں کے اندر سنڈا کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہے سنڈا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے، مرزا صاحب نے کہا کنویں میں گرا دینا، وہ ہم سے گرا ہی نہیں ہے، وہ ہم سے گرا ہی نہیں ہے، کوشش آپ نے بڑی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کہتا ہے مٹھن لال ابھی آیا ہے، وہ کہتا ہے کنویں میں گر گیا۔ یہ کیسے بھائی ہے؟ یعنی ایسے جھوٹ بولنے والے لوگ بھی آئے، سب ہوا فراغ، سب کچھ کرتے رہے، لیکن حقیقت ہوتی ہے 2 نمبری ہوتی ہے۔ آمنہ کے لال، دور یتیم، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے انگلی کے ساتھ 2 چاند کو ٹکڑے کر دیا، اس کا نام ہے نبوت، اس کا نام ہے نبوت۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو جہل کہتا ہے حضور اگر آج بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مٹھی والا بتا دینا، یہ کوئی کمال نہیں، مٹھی والا خود بتائے کہ یہ آنے والا کون ہے، تب کمال ہے۔
فرمایا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو جہل تیری کیا رائے ہے، یہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا یہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میری ذات کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا جیسے جی چاہے ویسے کر لے۔ پھر اسی کی انگلیوں میں، اسی کی مٹھیوں میں ایک ایک کنکر نے کلمہ شریف پڑھ کے سنایا۔ اس کا نام ہے نبوت، اس کا نام ہے نبوت۔ ایک ہی وقت ہے، مثال سمجھے، ایک وقت ہے آمنہ کے لال تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں؟ رات معراج کی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر اطہار میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا میری زیارت ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، میں نے جا کر دیکھا تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے خاندان کے بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی سواری پر، سواری بڑی تیز ہے، سمجھنے کی بات ہے، سواری بھی تیز ہے، برق رفتار ہے، سواری کو پکڑنے والا وہ بھی تیز ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور سواری پر سوار ہونے والا آمنہ کا لال ہے۔ یہ مقام ایک طرف، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر اطہر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آمنہ کے لال تشریف لے جاتے ہیں بیت المقدس میں، موسیٰ علیہ السلام پہلے استقبال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے موجود ہیں، اور اسی جسم کے ساتھ، جسم مثالی نہیں اصلی جسم کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ اور حضور اگر امام الانبیاء بنتے جسم مثالی کے ساتھ تو لوگ کہتے وہ جو ایک شکل تھی اصلی تو نہیں تھا۔ اللہ نے سارے نبیوں کی دعا کو قبول فرمایا تھا جس میں اصلی شکل کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، سارے نبی صفے باندھ کر پیچھے ہیں، امام الانبیاء آگے ہیں، جبرائیل امین فرمانے والے ہیں، حضور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے آپ آگے کھڑے ہو مصلی پر، یہ سارے آپ کے انتظار میں۔ اب یہ عادت سے ہٹ کر ہے، عادت ایسی نہیں، عادت سے ہٹ کر کہ اللہ کا نبی اتنی تیز رفتاری پہ، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلے وہاں پہنچا۔ یہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ زمین کے فاصلے مٹا دیا، اپنے محبوب کو سوار کر دیا، فرمایا میرا محبوب آپ سوار ہوں اس لیے کہ میں زبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمانی تھی، شان کے لیے اللہ نے یہ ترتیب بنا دی کہ درمیان کے فاصلے ہی مٹا دی۔ مثال اس کی ہوتا ہے کہ پیر سیال عرض کرتا ہے حضور میں مدینے سے جانا نہیں چاہتا، پیر سیال کہتا ہے حضور میں مدینے سے جانا نہیں چاہتا، میں مرنا یہاں مدینے میں چاہتا ہوں، میں یہاں چاہتا ہوں میں ماروں۔ حضور آپ فرماتے ہیں آپ ہندوستان جائیں، توسا شریف جائیں۔ حضور میں آپ کے مصلی پہ نماز ادا کیا کرا تھا، حضور میں تو یہاں مرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جا سیال، جہاں تیری قبر ہوگی میری قبر کے درمیان اللہ فاصلے سارے مٹا دے، اللہ سیال سے مدینے تک فاصلے مٹا دے گا۔ یہ نہیں فرمایا آپ کی قبر کو اٹھا کر یہاں لائے گا، فرمایا نہیں اللہ فاصلے مٹا دے گا۔ یہ نہیں فرمایا میں مٹاؤں گا تو کرے گا، نہیں فرمایا اس لیے کہ زمین کے فاصلے مٹانا، زمین کو سکوڑنا، زمین کو بڑھا دینا اس کا قادر اللہ ہے، وہی وہ معاملات کر سکتا ہے، کسی اور کے سپرد نہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میری دعا رد نہیں فرماتا۔
اور اللہ میری چاہت کو رد نہیں کرتا، اور اللہ آپ کی چاہت کو بھی رد نہیں کرتا۔ جو میرا ہے اللہ اس کو میرے قریب کر دے، اللہ اس کو میرے قریب کر دے گا، میرے اور آپ کے درمیان میں جتنے فاصلے ہیں اللہ سارے مٹا دے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی طرف معاملات، اللہ نے نبی کو نبوت کے وہ چیزیں عطا کر دی جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تیسری مثال، رحمت والا نبی ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کی بدر کا مقام ہے، صحابہ کے پاس تلواریں نہیں، جنگ لڑنے آئے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، چند ایک تلواریں ہیں، 2-3 آئے جنگ لڑنے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں کھجور کی چھڑیاں توڑ کے دے دی، کھجور کی چھڑیاں توڑ کے دے دی، اور کھجور کی چھڑیوں کے ذریعے وہ صحابی کہتے ہیں میں ایسے اشارہ کرتا تھا گردن پہلے اڑ جاتی تھی۔ فرمایا میں پہلے اشارہ کرتا تھا گردن پہلے اڑ جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی نبوت ہے۔ جو معاملات عادت سے ہٹ کر ہوں اس کا نام ہے کہ نبی کی نبوت یہاں سے ہے، اور نبی کی نبوت کی شان یہی ہے کہ نبی وہ کام کرتا ہے جو سوچ سے بلند و بالا ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی وہ کام کرتا ہے جو دنیا کا کوئی فرد کر سکتا نہیں۔ اور چوتھی مثال سنیں، رحمت والے نبی تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حضرت ابو ہریرہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک صحابی ایک پیالہ لایا جس میں دودھ تھا، ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، ایک پیالہ صرف۔ اس پیالے میں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی مبارک ڈالی، وہی پیالہ ہے۔ اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ دودھ پیتے ہیں، پھر بھی وہی، پینے والے ختم ہو گئے، دودھ وہی موجود ہے۔ یہ نبی کی نبوت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پیو، فرماتے میں نے ایک بار پیا، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں دوسری بار پیا، فرماتے میں نے دوسری بار پیا، تیسری بار حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پھر پیا، فرماتے میں نے پھر پیا۔ حضور کا فرمان ہو ابو ہریرہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے آئے؟ چوتھی بار حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور اب یہاں تک ہو چکا ہوں، اب جگہ نہیں ہے۔ یہ نبی کی نبوت ہے، سن لو، یہ نبی کی نبوت ہے۔ پیالہ ایک ہے، 70 صحابہ بھی پی جاتے ہیں، ابو ہریرہ 3 بار پیتا ہے، پھر بھی نہیں ختم ہوتا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اچھا ابو ہریرہ اب میرے پاس لاؤ، اب میرے پاس لاؤ۔ اب وہ بات بتانے لگا ہوں، پیالہ ایک ہے، اسی سے منہ لگا کے پی رہے ہیں۔ اور آج کل ایک گلاس ہوتا ہے 20 بار دھوتے ہیں، جی فلانے نے پیا، اور رحمت والے نبی سے اوپر کوئی ہے؟ اصحاب صفہ اسی پیالے کو منہ لگا کر پیتے ہیں، اسی کو ابو ہریرہ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد رحمت والا نبی تناول پیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھی مثال۔ پانچویں مثال، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، وضو کرنا ہے سارے صحابہ نے۔ حضور نے کلی فرمائی، اسی پانی میں سارے صحابہ وضو کر کے چلے گئے، پانی نہیں ختم۔ صحابی عرض کرتا ہے حضور یہ انگلی زخمی ہو گئی ہے جنگ کے موقع پہ، تھوڑا سا درد زیادہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے پاس آؤ، حضور نے ہاتھ پھیرا، انگلی ٹھیک ہو گئی۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں درد نہیں پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے زخم کیسا۔ اس چیز کا نام ہے نبی کی نبوت۔ اب دیکھیں، ایک صفت اللہ کی، ایک صفت نبی کی نبوت کی۔ نبی وہ کام نہیں کرتا جس کا وجود نہ ہو اس کو تیار کرے۔
اللہ وہ کام کرتا ہے جس کا وجود بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کو تیار کر کے بھیجتا ہے۔ نبی وجود والی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو اس طرح استعمال کوئی نہیں کر سکتا، کام کوئی کر نہیں سکتا، نبی وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے جاؤ تم پیچھے لگنا گردنیں اتر جائیں گی، نہیں، حضور نے چھڑیاں دی ہیں اور چھڑیوں کو اٹھانا تمہارا کام ہے اور کافروں کی گردنیں اتار دینا یہ رب کا کام ہے۔ اب چھڑیوں سے بھی کوئی گردنیں ٹوٹتی ہے؟ گردن کٹتی ہے کوئی چھڑیوں سے؟ اب چھڑیوں سے گردن ٹوٹی، گردنیں کٹی ہیں چھڑیوں سے۔ چھڑی کا ہونا، کسی جسم کا ہونا اور اس کو اتنی طاقت کا مل جانا، یہ نبی کی نبوت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ولی کی ولایت، تیسرے نمبر پہ ولی کی ولایت۔ ولی کی ولایت یہ ہے کہ اس میں ایسا اثر ہوتا ہے، اس میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس اثر کی وجہ سے چیز کی شکل پہلے اور ہوتی ہے پھر بدل جاتی ہے۔ مثال پیر سوا کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، سید نہیں عالم بھی نہیں، پیر سوا نہ سید ہے نہ عالم ہے، لیکن پیر کا رنگ چڑھا ہے، ولی کا رنگ چڑھا ہے۔ سنیں، میں آج اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں میں بہت کمیاں ہیں کہ اللہ کی ذات میں ہم سنی کسی اور کو نہیں مانتے، نبی کی نبوت میں کسی اور کو نہیں مانتے، ولی کی ولایت میں کسی اور کو نہیں مانتے۔ ولی کی ولایت اللہ کی ذات میں یا نبی کی نبوت میں شریک نہیں ہوتی۔ جو کام نبی کرتا ہے وہ ولی نہیں کر سکتا، جو کام اللہ کرتا ہے وہ کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ مثال دو، اللہ نے 7 آسمان بنائے، کسی کو شریک نہیں کیا، اکیلے بنائے۔ اللہ نے زمین بچھا دی پانی کے اوپر، کسی اور کو نہیں بلایا، اللہ نے اتنا فرمایا کن فیکون، بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ہو جا، فیکون، ہو گئی، تیار ہو گئی۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں، ولی کی ولایت میں کوئی شریک نہیں۔ ولی کی ولایت میں عام بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ مثال دے رہا ہوں، کنویں ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ مسجد ہے، صابری مسجد والوں نے ماشاءاللہ انتظام بڑا اچھا کیا، پانی پینے کا، پانی وضو کرنے کا، لوگ وضو بھی کر رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، اور بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے وضو بھی کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھر چلے جاتے۔ آتے صابری مسجد میں ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وضو بھی کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھر چلے جاتے، حالانکہ ہے تو مسجد کا پانی۔ اور پیر سوا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میرا یہ کنواں ہے، ہندو کا بچہ ہو، سکھ کا بچہ ہو، وہ اس کو پی لے، اگر کلمہ نہ پڑھے میں علاقہ چھوڑ جاؤں گا۔ کیا کہتا ہے؟ بچہ ہندو کا ہو، بچہ سکھ کا ہو، کافر کا بچہ گزرے، اگر یہاں کنویں کے اوپر پانی پی لے، پانی پینے کے بعد اگر کلمہ نہ پڑے گا میں علاقہ چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن میں بارات گزری اور اس دن اگلے دن ہولی دیوالی کا دن تھا ہندوؤں کا، ہندو آئے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے، ہم نے دیکھا لوگ پانی پی رہے تھے، ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ ہولی دیوالی کا دن تھا، ہندو آئے، پانی پیا، ایک دن میں 90,000 ہندو کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک دن میں، تھوڑے نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صابری مسجد میں لوگ آتے ہیں، نہا بھی جاتے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ کرتا ہے اپنا۔ لیکن ایک ولی بیٹھا ہے خالی کنویں کے جنگل کے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ کی شان ہے، اس کا نام ہے ولایت۔ پانی وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، یہاں بھی نہایا ہے، سب کچھ کر کے گیا، ہے بھی کلمہ پڑھنے والا، ہے بھی مسلمان۔ بہت دفعہ دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں، بہت دفعہ نہیں بھی پڑھتے، چلے جاتے ہیں۔ بہت دفعہ دیکھا ہے لوگ واش روم میں آتے ہیں، ہاتھ بھی دھوئے، نماز نہ پڑھی، گھر کو چلا گیا۔ بہت دفعہ دیکھا ہے۔ یہ ادھر کا نہیں کہہ رہا میں، ہر جگہ کا کہہ رہا ہوں، ایک مثال دی ہے ایک مسجد کی۔ بہت دفعہ ایسی ہوتا ہے، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے
جو مسجد کا پانی استعمال کرے گا بغیر نمازی کے وہ یہاں پر اتنے پیسے دے کے جائے گا. لوگ پیسے بھی لے رہے، اڈے کے اوپر جاؤ نماز پڑھنی ہے تو پیسے نہیں، اور اگر نماز نہیں پڑھنی وہ پیسے بھی وصول کرتے. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنے پیسے دے کے جان چھڑا جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ بھی تو طریقہ کار تھا نا، جان چھڑا لیتے 2 رکعت نماز میں پھر پڑھ لیتے، چلو فرض بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ فرض پڑھ لیتے لیکن وہ کہتے نہیں 10 روپے 20 روپے دے دیں گے، نماز نہیں پڑھنی، ہمیں جانا، ہمیں جلدی ہے. تو یہ ایک مثال دی ہے. تو پیر سواک کے کنویں سے 70-90 ہزار ہندو آ کر پانی پیتا ہے اور سارے کلمہ پڑھ جاتے ہیں. ایک ہی دن میں ساروں کو پیر سب کلمہ پڑھا دیتے اور پھر اعلان فرماتے کہ سواک کے کنویں سے، اچھا سواک جب تک زندہ بیٹھا ہے اس وقت تک یہ عالم ہے، سواک دنیا سے جلتا ہے اس کے بعد کنویں بھی خشک ہو گیا. اسی دن جب تک ولی بیٹھا ہے اپنی ولایات دکھا رہا ہے. اس کا نام ہے عادت سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہو تو اس کا نام، اگر غیر نبی سے ظاہر ہو، اس کا نام ہے ولایت. اس کا نام ہے ولایت. ولی نے دعا کی. کیا حاجی پور والے بزرگ کھڑے ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، ذہن لمبا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ہندو کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت کا بیان سن رہا ہے، ہندو کا بچہ ہے، حضرت کا بیان سن رہا ہے. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی محبوب آقا انعامدار سرور کونین ساقی کوثر درے یتیم آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات میں یہاں سے گئے، اعلان فرما رہے ہیں، یہاں سے گئے بیت اللہ میں ام ہانی کے گھر سے گئے، فرمایا گئے بیت اللہ سے گئے ہیں بیت المقدس میں، بیت المقدس سے آسمانوں پر گئے، ایک آسمان 7 آسمان کراس کر کے گئے اور 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پہ گئے. سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے. جبرائیل آ کر عرض کرتا ہے حضور آپ جانے خدا جانے، آگے میں نہیں جاتا، میرا کام ختم، آگے میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جاتا. حضور وہاں تک گئے. اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. ہندو کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، حضور یہ بتائیں راستہ کہاں سے ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ یہ بتائیں راستہ کہاں سے ہے؟ 7 آسمان ہیں، یہ دروازہ کہاں سے ہے؟ ایسے ولی کھڑا ہوا ہے، ایسے جوش میں آیا، ایسے محراب ہے مسجد کا، پیچھے چلا جاتا ہے، دیوار کھل جاتی ہے، پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، دیوار کھول گئے اور اس کے بعد پھر واپس آتا ہے، دوبارہ بن گئے. فرماتے دیکھ اگر ادھر کوئی ہے پھٹن، ادھر کوئی دروازہ ہے؟ کہتے نہیں. فرمایا دیکھ ہندو کا بچہ سن، میں اس آمنہ کے لال کے جو نوکر تھے، غلام تھے، وہ تو بڑا مقام ہے، جو ان کی سواریاں تھی ان کے پاؤں میں جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو. تو میں تجھے یہ کر کے دکھایا، میرے آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا؟ کیا فرمایا؟ اس میں دیوار میں پھٹن نہیں آئی، میں تجھے آر پار کر کے دکھائی ہے. آمنہ کے لال کے لیے کیا ضرورت ہے کہ آسمانوں کو ایسا کر کے دکھائے؟ فرمایا اس وقت میں یہ کیا ولی کی ولایت ہے، اس وقت میں یہ انداز دیکھا دنیا نے، یہ انداز ہے کہ لوگ کلمہ پڑھنے والوں کی لائن لگے. اس کا نام ہے ولایت. تیسری مثال امام احمد بن حنبل کا جنازہ ہے. بادشاہ کہتے ہیں تم یہ کہو، تاریخ میں لکھا ہے، سب پڑھ کے دیکھ لے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت کہتا ہے تو یہ کہے اللہ کا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کے منہ اقدس سے نکلا ہے، فرمایا وہ جو الفاظ آئے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. بادشاہ نے غصے میں آ کر شہید کرا دیا. اب ولی کی ولایت دیکھیں. ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا. ظہر کی نماز کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا. جانا جہاں تھا وہاں تک لکھا ہے 2 میل کا فاصلہ تھا، 5-6 کلومیٹر سفر بنتا ہے.
5.5-6 کلومیٹر اس کے درمیان میں. اب یہ سفر کرنا تھا، ظہر کی نماز کے وقت میں چلے اور رات کو آدھی رات گزر گئی، پھر جنازہ پہنچا. اتنے لوگ ہیں، فرمایا 2.5 لاکھ مسلمان ان کے جنازے پہ آئے. اس زمانے میں 2.5 لاکھ کم و بیش مسلمان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ آئے. اور تو بڑی دور کی بات ہے، اور تو بڑی دور کی بات ہے. یہ بڑے بڑے پل ہیں، ٹنوں کے ٹن پلوں سے گزرتے ہیں. جب پیر رضوی کا جنازہ نکلا تو لوگوں نے کہا پلوں سے اتر جاؤ، پل ٹوٹ جائیں. اس وقت میں پولیس نے بندے اتارے کہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ اتر جاؤ، پل ٹوٹ جائیں گے، نیچے آ جاؤ، اس لیے کہ آج پیر رضوی کا جنازہ ہے. تو لوگوں نے دیکھا یہ کیا تھا، یہ دنیا کہاں سے آئی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے. اب اس جنازے کو دیکھو کہ فرمایا کہ ان کے اوپر پرندے مرنے آ کر گرتے. عاشقوں کا جنازہ ہے، جو ہی دھوم سے اٹھے. صرف انسان نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر کئی بار اتنے پرندے آ کر گر کر مر جاتے تھے، پھر اٹھا کر ان کو پھینکتے تھے، پھر جنازے پر پرندے آتے تھے، پھر اٹھتے تھے. اس لیے کہ کوئی انوارات تو تھے کہ جن کے جنازے کو چومنے پرندے آتے تھے، اور ایسے انوارات تھے کہ جب آتے تھے وہاں آ کر کفن کا بوسہ لیتے، وہی پرندے کا کلیجہ پھٹ جاتا. کہ ایسے عاشقوں کے جنازے بھی ہوتے. جب یہ عالم دیکھا، 18,000 یہودیوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازے کا یہ عالم دیکھا. 18,000 ہندو یہودی اس وقت میں کلمہ پڑھتے ہیں. اس کا نام ہے ولایت. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب ایسی باتیں بنا لینا جو اللہ کی ذات میں شریک ہو، وہ ہمارے اوپر نہ لگائی جائے. ہم ولی کو ولایت کہتے ہیں، اس کا مقام اپنی جگہ پہ ہے. ولایت شروع ہوتی ہے، ایک درجات ہیں، وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے علوم شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر نبی کی نبوت شروع ہو جاتی ہے. پھر نبی کی نبوت چلتی چلتی، پھر نبی کے پاس جو علوم آتے ہیں اللہ آسمان سے بھیجتا ہے، پھر وہ چلتے ہیں، پھر ان کی انتہا آتی ہے. اس کے بعد رب کی ربوبیت شروع ہو جاتی ہے. بس یہ اتنا عقیدہ پختہ یاد کر کے جائے کہ نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں. نبی اپنی نبوت میں اکیلا ہوتا ہے، اس میں کوئی اور انسان داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ولی کی ولایت میں بھی کوئی عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا. چوتھے نمبر پہ مقام ہے علماء کا. علماء کا کیا ہے؟ فرمایا علماء کا کام یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں بتانا. اللہ کون ہے؟ نبی کی نبوت کے بارے میں بتانا کہ نبی کی شان کیا ہے، اس کی کیا تعظیم ہے، اس کے کیا ادب و احترام ہے. یہ عالم کا کام ہے. اور ولی کی ولایت کا بتانا یہ عالم کا کام ہے. پھر ولی کا کیا کام ہوا؟ پھر ولی کا کیا کام ہوا؟ ولی کا کام یہ ہے عالم سے مسئلہ پوچھے. عالم سے، ولی کا کام ہے عالم سے مسئلہ پوچھے، اور مسئلہ پوچھ کر ایسے عمل کرے کہ جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح بنا کے دکھائے. اسی طرح بنا کے دکھائے. اس کا کام ہے ولایت. ولی عالم سے مسئلہ پوچھے اور اسی طرح بن جائے جس طرح بننے کا حق ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جب بندہ اپنے کام کرتے، عبادت کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے. اپنے بندوں میں چن لیتا ہے، وہ چنیدہ ہو جاتے ہیں. یہ چنیدہ لوگ جو ہوتے ہیں انہی کا نام ولی ہے. اور ولی کے پاس ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ علماء سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا سب سے پہلے ادب چاہیے. ادب نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. چاہے علم ہو، ادب نہ ہو، فائدہ نہیں. جس چیز تک جانا ہے سب سے پہلے ادب چاہیے. مسجد میں آئے ہو، پہلے یہاں کا ادب ہے. اگر یہاں آ کر ادب نہیں کیا، 100 رکعت نماز پڑھی، کوئی فائدہ نہیں. یہ دربار خدا ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے. یہاں ادب کر کے جائیں گے پھر ہوگا.
اور اس ادب کے متعلق چھوٹی سی عرض کر دوں، یہ پچھلے جمعے خان صاحب نے اعلان کیا انجیکشن نہیں ہے یار، جس کے پاس نہ ہو، جس کو کوئی پریشانی ہے، آج سن لیں، میں بے شک غریب ہوں، میرے پاس کوئی گاڑیاں نہیں چل رہی، یہاں مسجد سے وظیفہ لیتا ہوں، خدا کے لیے جس کو چوری کی یہ عادت ہو، نماز کے بعد میرے پاس آ جائے، میں جوتا لے کر دوں، میں لے کر دوں گا، لیکن آج کے بعد یہ شرارت دوبارہ نہ ہو۔ یہ شرارت نہیں کہ نیا جوتا پہن لینا پرانا چھوڑ جانا، یہ شرارت ہے، یہ بہت غلط ہے۔ جس کے پاس نہ ہو میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ میں لے کر دوں گا، جتنا تک ہو سکے گا لوں۔ اگر آپ اچھا پہنتے ہیں، میں 4 نمازیوں سے لے کر آپ کو اچھا جوتا دلوا دیتا ہوں، لیکن آپ چوری نہ کریں یار، چوری سے ایمان جاتا ہے، پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ڈکیتی کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کے دیے پھر بھی جلتے ہیں۔ یار کچھ نہیں ہوگا، میں انتظامیہ سے کہہ دوں گا، اگر آپ کوئی ساتھی کو عادت ہو، میں انشاءاللہ کہہ دوں گا نماز کے بعد اچھا جوتا جیسے آپ چاہیں گے میں اسی طرح دلوا دوں گا، لیکن یہ چوری والی عادت ہے، یہ نہ ہو۔ نماز کے بعد آج یہ خبر دوبارہ میرے پاس نہ آئے۔ میں کئی بار ایسا سنا ہے، بیچارے مسافر آدمی جن کا ادھر گھر بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ یار خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ بات کیا کہیں گے، ہم سننی ہے۔ کیا بیان ہوا؟ مولوی صاحب نے بیان کیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں، ولی کی ولایت میں کوئی شریک نہیں، اور عالم کا یہ مقام ہے، یہ بیان سنا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب نے خطاب کیا، جوتا کسی اور کا پہن کے آیا۔ یار کتنی ہے شرم کی بات، ایسا نہ کرے۔ خدا را جس کے پاس نہ ہو، اور اس کا نام بھی انشاءاللہ کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ بھی وعدہ ہوگا، کسی کو نہیں بتائیں گے، صیغہ راز میں رکھیں گے، لیکن میں آپ کا ایمان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یار ایمان کی بڑی قیمت، ایمان پیسوں سے بھی نہیں ملتا۔ لوگ زندگیاں ایمان بڑھانے کے لیے لگا دی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے، او ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر میرے لیے شاہ سے جا کر میں نے یہ سوال کیا کہ میرے لیے دعا کرو، میں بڑا خطیب بن جاؤں۔ مجھے نہیں پتا تھا قبر میں تو ایمان کا سوال ہوگا، مجھے یہ پتا ہوتا میں یوں کہتا کہ میرے لیے شاہ میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے جب ایمان والی موت دے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا، اس لیے کہ قبر میں ایمان کا سوال ہوگا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، کس رب پر تو ایمان رکھتا ہے، تیرا نبی کون ہے، کس نبی پر تو ایمان رکھتا ہے، اور ما دینوں کا، تیرا دین اور مذہب کیا ہے، تو کس دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ فرمائے وہاں پر یہ سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ خدا را اس عادت سے باز آ، باقی مرضی ہر کسی کی۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، درد دل ہے یار، کچھ نہیں ہوتا، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا، جس آدمی کو یہ عادت ہے، کسی مجبوری سے کر رہا ہے اگر یہ چوری، تو وہ بھی مجھے آ کے بتا دے میری یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کر کے جاتا ہوں، میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اس کے ساتھ تعاون کرا دوں گا، لیکن ایسا کام نہ کرے، خدا را ایسا کام نہ کرے۔ پچھلے جمعے بڑی شرم آئی ہے، وہ بیچارے کہیں مسافر آئے تھے، وہ جمعہ پڑھنے آئے اور بیچارے ننگے پاؤں، اور آپ کے گاؤں میں جوتے بھی نہیں ملتے، وہ بیچارے کہیں پتہ نہیں کہاں گئے، کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بری عادت سے محفوظ